وزیر اعظم عمران خان کے پاس اب باعزت استعفے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا اگر اس کے اتحادی 26 مارچ کو اگر اس کے اتحادی مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے پاس وہ کون سا ٹرمپ کارڈ ہے جس کو وہ 27 تاریخ کو عوامی جلسے میں سب کے سامنے دکھانے والے ہیں؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کا ہم جواب جاننا چاہیں گے۔ ناظرین، میں ہوں رانا شاہد، پروگرام شرارے کے ساتھ۔ تحریک عدم اعتماد اب اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ جنگ اب پارلیمنٹ کی بجائے سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت حکومت کے اتحادی یا اپوزیشن کیا کھیل کھیل رہی ہے، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حکومت کے سابقہ حلیف اور رکن اسمبلی جناب راجہ ریاض اور باسط بخاری میڈیا پر بڑھ چڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الزامات بھی لگا رہے ہیں، وار بھی کر رہے ہیں، اور ان سے سوالات کا جواب بھی مانگ رہے ہیں، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی اخلاقی پوزیشن جو ہے بہت کمزور ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ کہ انہوں نے کروڑوں روپے وصول کیے ہیں، اب وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بات بالکل صائب ہے کہ اگر ہم نے قرآن پاک پر حلف دیا ہے تو الزام لگانے والا بھی قرآن پاک پر حلف دے دے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے، جو 12 یا 13 لوگ جن کو شو کاز نوٹس ہوئے ہیں، ان کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اخلاقی طور پہ، خاندانی طور پہ، آپ نے سیاسی طور پہ اور مورلی اتنا تباہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، خود پی ٹی آئی کے ورکروں نے، اس کی قیادت نے اور ان کے لوگوں نے، وہ جو میڈیا سیل چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور جو خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا سیل چلا رہے ہیں ان کے، انہوں نے اتنا زج کیا ہے، ان کو اتنا عاجز کیا ہے کہ اب وہ لوگ واپسی کا نہیں سوچ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اخلاقیات کی تمام قدروں کو پامال کی ہے، اور حیرت ہے کہ عمران خان کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کل جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، یعنی پرویز خٹک نے اور گورنر عمران اسماعیل نے اور اسد عمر نے کہ جناب خان صاحب اتحادیوں کو اب اپنا نہ سمجھیں، اتحادی آپ سے الگ ہو چکے ہیں۔ تو کیا وزیر اعظم کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ان نکات پر غور کرتا کہ حکومتی پارٹی کو چھوڑ کر جانے والے لوگ کیوں روٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیوں واپس نہیں آ پا رہے؟ اور یہ جو بیانیہ سامنے آ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر جہانگیر ترین ہوتا تو کبھی بھی ان لوگوں نے جانا نہیں تھا، اور اگر چلے گئے تھے تو جہانگیر ترین نے منا کر واپس لے آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جہاں بیرونی جارحیت کا سامنا ہے، جہاں پر اس کے دشمنوں کی تعداد جو ہے باہر بہت زیادہ ہے، تمام پارٹیاں اس کے خلاف صف آرا ہیں، وہاں پر اسے اندرونی دشمنوں کا زیادہ خطرہ ہے۔ یعنی اندر سے ابھی تک کوئی ایک رکن اسمبلی، نہ شاہ محمود قریشی، نہ اسد عمر، نہ پرویز خٹک، نہ فواد چودھری، نہ کوئی اور سرکردہ لیڈر ایک شخص کو بھی واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور سوائے اس کے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں انہوں نے اپنے ہی ارکان کے ساتھ گالم گلوچ کی ہے۔ رات ٹیلی ویژن پر باسط بخاری بڑے دھڑلے سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں ایک اور ایم این اے، اور بہت اہم ایم این اے جو خان صاحب کا بہت قریبی ساتھی ہے، وہ آنے والا ہے، اور اسی طریقے سے 2 درجن سے زائد اور لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو یہ وہ پروپیگنڈے ہیں، اور یہ وہ جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں، یا یہ وہ اس طرح کی زہرناک باتیں ہیں جس کا پی ٹی آئی کے پاس نہ کوئی جواب ہے، بلکہ الٹا جواب میں گالم گلوچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب خان صاحب کو، عمران خان صاحب، پاکستان کے لوگوں کی امید ہے، پاکستان کے نوجوانوں کی امید ہے۔ اگر انہوں نے سیاست میں باقی رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ 15 دن کے بعد وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں اور ان کی پارٹی پر بے شمار سوالات کھڑے ہو جائیں، کیونکہ
پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پاور پالیٹکس کی سیاست ہے. یہاں پر 90% لوگ، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں، چاہے وہ نون لیگ میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہیں یا کسی بھی پارٹی میں ہیں، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلقے کی سیاست کرنی ہے، اپنے علاقے کی سیاست کرنی ہے. لیکن خان صاحب جس راستے پر گامزن ہیں وہاں پر حلقے کی اور علاقے کی سیاست نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 90% لوگ بھی خان صاحب کو چھوڑ دیں گے. اگر تحریک عدم اعتماد میں 50 کے قریب ووٹ اگر پی ٹی آئی کے خلاف آ گئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ اور چھوڑ دیں گے آنے والے وقتوں میں، اور پارٹی کا شرازہ بکھر جائے گا. تو اگر خان صاحب اگر بطور سیاستدان اور مستقبل کے میں اگر وہ اپنی پارٹی کو وجود رکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ان کی پارٹی کے بانی رکن نجیب ہارون نے انہیں مشورہ دیا کہ خان صاحب اقتدار آنی جانی چیز ہے، ملتی رہتی ہیں حکومتیں اور جاتی رہتی ہیں، لیکن سب سے اہم جو ہے وہ پارٹی ہے. تو پارٹی کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں 2-3 مثالیں موجود ہیں کہ جب پرویز مشرف کے خلاف مواخذے کی تحریک آئی تو اس نے اس تحریک کا سامنا نہیں کیا، کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک عملی نشان بنتا عبرت کا یا لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنتا، اس نے اس میں ریزائن دینے میں اپنی عافیت سمجھی تھی. اسی طرح ثناء اللہ زہری نے یہی کچھ کیا تھا کہ اس نے جب اس نے دیکھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بالکل اپنے جو ہے وہ تل چکی آنے کے لیے، تو اس نے وہ ریزائن کر دیا تھا. اسی طریقے سے جام کمال کی مثال حالیہ پچھلے سال اس نے یہی کچھ کیا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اپنی یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے، اپنی اس انا کو توڑ دینا چاہیے، اور جو اسے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد کا آخر تک مقابلہ کریں، وہ دراصل عمران خان کے دوست نہیں ہیں، اور وہ جو کسی معجزے کے انتظار میں ہیں. کوئی معجزہ نہیں ہونے والا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، شاید کوئی ایسا کہیں سے کوئی ایسی امداد ہو جائے جو پی ٹی آئی کی حکومت کو برقرار رکھ سکے، پی ٹی آئی کا وجود برقرار رکھ سکے، تو خان صاحب سیاست معجزوں سے نہیں ہوتی، یہ کسی کے آنے سے نہیں ہوتی، کسی کی وسیلے سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ نے اسی کو وہی فصل آپ نے کاٹنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ جن کی اس سے امیدیں ہیں، ان کی آپ امیدوں کو نہ توڑیں، اور آپ تحریک عدم اعتماد میں اگر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے تو میرے خیال کے مطابق آپ کو 27 تاریخ کو وہ جو آپ ایک بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا، تو آپ کو وہاں پر اپنا استعفیٰ پیش کر کے عوام کے پاس جانا چاہیے. بہت شکریہ.